میں ہوں آصف خان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر خاموش کیوں HK۔ دوستو، وطن عزیز میں مہنگائی کو لے کر کافی گفتگو ہوتی ہے اور مہنگائی کو لے کر یہ فیصلے بھی کر لیے جاتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے۔ یہ میں PDM کی طرف سے جو مطالبات ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور ایک عوام کی جو میرے خیال میں جو عام طبقہ ہے وہ بھی بیچارہ یہیں سے سوچتا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ عام عوام کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس کی سوچ کا معیار ابھی وہاں نہیں پہنچا کہ وہ اس لیول پر جا کر سوچ سکے جہاں پر ملک بنتے ہیں، جہاں پر ملک میں تبدیلیاں آتی ہیں، جہاں پر آپ کے جو معاملات ہیں اعلیٰ سطح پر یا غیر ملکی سفارتی سطح پر اس محاذ پر عام بندے کی سوچ نہیں جاتی۔ عام بندے کی جو سوچ ہے وہ آپ کو پتہ ہے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، پیٹ پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا لینا دینا آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے ساتھ ہے، کیونکہ عام بندہ تو وہاں تک اس کی رینج ہے اور وہی اس کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں۔ اب پاکستان میں مہنگائی کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے، دنیا بھر میں بھی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، بالخصوص یہ کرونا کی وبا کے بعد اگر آپ دنیا میں معاملات دیکھیں تو کافی حد تک وہاں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وہاں اتنا معلوم، اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر بندہ اپنے کام کاج والا ہے، ہر بندہ جاب والا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر جو اپنا سیلری کے معاملات ہیں، تنخواہ کے معاملات ہیں، وہ بھی کافی بہتر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا پاکستان۔ اور پھر دوسرا، پاکستان میں وویلا بھی بہت کیا جاتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے ہماری اپوزیشن ہو، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپوزیشن میں ہوگی یہ بھی یہی ڈھول پیٹیں گے، اسی طرح کی باتیں کریں گے اور کرتے رہے ہیں۔ اب جو پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو نون لیگ کا دور یاد ہو، اس سے پیچھے والی حکومت کو میں بات کر رہا ہوں، تو لوگوں کے منہ سے آپ زبان زد عام سنتے تھے کہ جو اپنا شیر ہے وہ کریانے کے سٹور میں داخل ہو گئے اور وہ ہر چیز کھا گئے، اس طرح مہنگائی تھی۔ اسی طرح زرداری کا دور پیچھے چلے جائیں، پیپل پارٹی کے دور میں اس وقت بھی یہی مہنگائی کے رونے تھے۔ کبھی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گئے، کبھی آپ نے سنا تھا کہ آپ کے گھر والے بازار گئے ہوں یا کوئی بھی آپ خود گئے ہوں اور واپس آئے ہوں، کہا ہو کہ یار بڑی ہر چیز سستی تھی، یہ خرید کے لائے ہیں بڑا سستا ملا ہے، یہ چیز لی ہے وہ بھی بڑی سستی ملی ہے، یا آپ کے گھر والوں نے آپ سے کہا ہو؟ نہیں، جب بھی واپس آئے ہیں ایک ہی لفظ زبان پہ ہوتا تھا کہ اللہ معاف کرے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اسی طرح کی باتیں سنتے تھے، اور یہ آج سے نہیں بڑے ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر ان جمہوریت، جو یہ جمہوری کہتے ہیں کہ جمہوریت آ جائے، جمہوری حکومت آ جائے جی تو معاملات طے ہو جائیں گے، تو اگر یہ موجودہ تو جمہوریت ہی ہے، لیکن تھوڑی دیر فرض کر لیں تو پھر ان سے سب سے تو بہتر میرے خیال میں وہ اپنا ڈکٹیٹر جسے کہتے ہیں پرویز مشرف، وہی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں 7-8 سال کے اس کے دور میں جو نظام تھا، ڈالر کی جو قیمت تھی وہ 40 تک تھی، 40 پہ ڈالر سٹاپ تھا۔ آج کہاں کھڑا ہے؟ جب نون لیگ کی حکومت رخصت ہوئی تو اس وقت 120 پہ تھا۔ کچھ لوگ اب کہتے ہیں نہیں جی وہ نگران حکومت میں ہو گیا تھا۔ نگران حکومت کا کام ہوتا ہے صرف الیکشن کی نگرانی کرنا اور الیکشن کروانا، ان کا جو معاشی پالیسیز ہیں ان پر میں تو وہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اس وقت۔ تو ڈالر اس وقت 120 کا تھا۔ تو یہ اب جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں بڑھاوا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ مہنگائی بڑھی ہے، ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے، اسی تواتر سے یہ بڑھتی آ رہی ہے جس طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ لیکن ہمیں جو ایز اے قوم سوچنا چاہیے، کیا وہ ہم ساری زندگی پیٹ سے ہی سوچیں گے؟ کیا ہمارا مسئلہ یہی ہے روٹی دال چینی آٹا بس، اس سے آگے نہیں؟ اگر آپ سے سوال ہو، اگر عام بندے سے بھی آپ پوچھیں، اس وقت بھی پاکستان میں الحمدللہ میرے خیال میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بالکل بھوک سے مر رہا ہو، جسے روٹی کے لالے پڑ گئے ہوں، جو کچھ کر نہ سکتا ہو۔ آج بھی ماشاءاللہ ہر بندہ کھا کے سوتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کی ذات ہے دینے والی، حالات مشکل ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے، جو ہو رہی تھی پہلے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کمی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ انتہا درجے کی ابھی ہوئی ہے، تو اس کا بھی یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت نہیں سوچتے جب پانی ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے، جب پانی ہمارے گھٹنوں تک آتا ہے، ہمارے کاندھوں تک آتا ہے، جب سر تک آتا ہے، ہم بصیرت قوم سوچتے ہی اس وقت ہیں۔
آج جو پانی ہمارے کاندھوں پہ کھڑا تھا نا وہ سر تک آ گیا، اس لیے ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ بھی ہے، آج ہر بندے کی رسائی ہے ان چیزوں تک، یعنی کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس لیے ہر بندہ بات کرتا ہے، بات زیادہ پھیلتی بھی ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ یہ اپنا سلسلہ بڑھ گیا مہنگائی والا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ ہے مہنگائی تو ہے، لیکن بھوک سے الحمدللہ پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں مار رہا، صرف اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے، بھوک ہو گئی ہے۔ تو لوگ آج بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آج پاکستان میں اوورآل آپ دیکھیں تو لوگ آج بھی جو اکثریت ہے وہ کام تو کرتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا تو نظام ہی ایسا ہی ہے، صبح اٹھ کے دیکھیں سڑکوں پر آوارہ کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، ایک کم تعداد ہے جو کام پہ جانے والی ہے۔ اسی طرح دن کو آپ کو ہلا گلا نظر آئے گا، رات بھر ہوٹلوں پہ بازاروں میں آپ کو رش نظر آئے گا۔ تو کام والا طبقہ کم ہے، آرام والا طبقہ زیادہ ہے، اس کے باوجود ہر بندہ کھا پی رہا ہے، ہر بندہ ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اللہ معاذ اللہ معاف کرے مولا کی ذات، جو تھر والا معاملہ، تھر کے لوگ ہیں، اسی طرح چولستان کے یا جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں، وہاں غربت ہے، وہاں شروع سے غربت ہے، ان کی اپنا بہتری کے لیے پہلے بھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ اسی طرح بلوچستان کے کچھ ناردرن ایریا ہیں، اپنا پسماندہ ایریا ہیں، اسی طرح ادھر ناردرن ایریا میں آ جائیں KPK والی طرف، وہاں بھی ایسے معاملات ہیں۔ تو یہ سلسلے آج سے نہیں چلے، یہ ہماری ناکامیاں ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو لاتے رہے ہیں، بتدریج لاتے رہے ہیں، بدل بدل کے انہی لوگوں کو، وہی نظام یعنی نسل در نسل غلامی والا سلسلہ جسے کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہماری سوچ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ ہم سوچتے ہی پیٹ سے، ہمارا مسئلہ ہی پیٹ سے شروع ہوتا ہے، دال روٹی آٹا چینی آلو پیاز، بس ہماری اوقات ہی یہی رہ گئی۔ اس سے زیادہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیوں کہ ان لوگوں نے ہماری سوچ ہی یہی بنائی ہے کہ آپ کی اوقات یہ، آپ یہی سوچو، اس سے زیادہ آپ نے نہیں سوچنا۔ ان کی اپنی سوچ تو دبئی کے ٹاور سے لے کر امریکہ کے نیو یارک کے ٹاوروں تک جا کے ختم ہوتی نہیں۔ وہاں ان کے بیرون ملک بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بزنس ہیں، ان کی سوچ تو اتنی بڑی ہے، ان کے بچوں کی بھی سوچ اسی طرح ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہی سوچ کا پیمانہ بنا دیا گیا ہے کہ آلو پیاز کے چکر میں ہی گھومتے رہو۔ اب موجودہ حکومت جو عمران خان کی ہے، انہیں ہر حال میں یہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تب بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی اپنا جو نیکسٹ الیکشن اگر آتے ہیں تو جان میں جانوں گی، کیونکہ عام طبقہ تو اس کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اس نے روٹی پانی سے ہی سوچنا ہے، تو اسی پر ہی فیصلہ کرنا ہے، اپنے ووٹ کا بھی اور اپنی حکومت کا بھی۔ اور وہ نادانی میں پھر انہی لوگوں کو لے آئیں گے واپس جن کو پہلے وہ کئی بار آزما چکے ہیں۔ اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ کی بات کریں، یہ تو پچھلے 40-45 سال سے ہم پر مسلط ہیں، مسلسل آ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی تبدیلی لائی ہوتی تو آج عمران خان کو لانا کس نے تھا؟ عمران خان کیسے جگہ بنا تھا؟ جگہ بنی اسی لیے کہ لوگوں کو بھی کچھ حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پارٹیاں دو تو بس چل سو چل ہے، ان میں تو کوئی فرق آ ہی نہیں رہا، یہ اپنا نظام چلا رہے ہیں، اپنی ان کی ترقی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن وطن عزیز کی طرف نظر دہرائیں تو آج بھی بنجر کا بنجر ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں دھکے کھا رہی ہے روزی کے لیے۔ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو لوگ کیا باہر کس کام کے لیے گئے ہیں؟ سیر سپاٹے کے لیے گئے ہیں۔ تو آج جو ملک میں اور اعلیٰ سطح پر کام ہو رہے ہیں وہ سارے مطمئن اور اچھے ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا، عمران خان کی حکومت کو آپ صرف اگر آلو پیاز روٹی کے چکر میں گرانا چاہتے ہیں، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے گرا لیں اور ساری زندگی اسی روٹی کا طواف کرتے رہیں، کیونکہ یہ روٹی چکر تو پھر آپ کا ختم نہیں ہونا۔ چین نے جب وطن، چین کا جو ملک ہے وہ ہم سے پہلے بعد میں آزاد ہوا، پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں اسے ووٹ کیا، چین آزاد ہوا۔ آج چین کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ موزہ تو نے کہا تھا کہ یہ چاول کا پیالہ کھا لیں گے تو ملک بن جائے گا۔ لوگوں نے کہا تھا ہاں ہمیں وطن چاہیے، ہم ملک بنانا چاہتے ہیں، اسے ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس چاول کے پیالے پر گزارا کر لیں گے۔ آج آپ دیکھیں چین کہاں کھڑا ہے، آج دنیا کے لیے سپر پاور بن کے چین سامنے آ گئے، کیونکہ انہوں نے صرف پیٹ سے نہیں سوچا، دماغ سے بھی سوچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہ مسئلہ پیٹ نہیں ہے، ساتھ ملک بھی مسئلہ ہے، اس لیے دماغ سے سوچ کے چلیں۔ آج جو مدینے کی ریاست کی باتیں لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ مدینے کی ریاست، اور بھائی مدینے کی ریاست، وہاں تو صحابہ اکرام نے پیٹ پر پتھر باندھے، میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے، تو کیا وہ دن آ گئے پاکستان میں کہ لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ دیے؟ کیا ایسا آ گیا خدا نخواستہ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو اس لیے وہاں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہاں ایسے ہوا تھا. بھائی وہاں تو وہ دن بھی آئے تھے, وہاں سے گزر کر یہ معاملات طے ہوئے کہ ریاست مدینہ بنی. ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آج جو 40-45 سال کا گند ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ سارے محاذوں پر تبدیلی ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہر جگہ. اور جو مصنوعی مہنگائی ہے, کیا وہ ہم لوگوں نے نہیں کی ہوئی؟ ہم خود نہیں کرتے؟ منڈی میں آج جا کر دیکھیں, فروٹ کی پیٹی لے لیں, سبزی کی لے لیں, کس ریٹ پہ ملتی ہے, اس کے 3 پارٹ بنا کے بازاروں میں بیچے جاتے ہیں. یہ اتنے کا, یہ اتنے. ایک پیٹی سے جو سامان نکلتا ہے اسے 3 کیٹیگریز میں بنا کے الگ الگ ریٹ پر سیل کیا جاتا ہے. ایک گلی میں جائیں اور ریٹ ہے, دوسری گلی میں جائیں اور ریٹ ہے. اتنا ڈیفرنس ہے ریٹ کا. تو یہ مصنوعی ہم خود بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم بحیثیت قوم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے جی, جتنا مرضی ٹھوک کے رکھو, دبا کے رکھیں. ہر بندے نے اپنا اور مدعا ڈال دیتے ہیں کہ پیچھے سے مہنگا ہے. پیچھے سے مہنگا آئی نہیں. جو لوگ منڈیوں میں آتے جاتے ہیں انہیں تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ صبح صبح آپ منڈی میں جائیں, آپ کو پتہ چلے گا چیزوں کے ریٹ کیا ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ صرف پیٹ سے نہ سوچیں, دماغ سے سوچیں. یہ ضروری ہے کہ بھائی پیٹ بڑی ضروری چیز ہے, کہ یہ معاملات جو مہنگائی والے ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. عام بندے کی سوچ یہی ہے, لیکن اس عام بندے کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر آج وہ ساری زندگی اس پیٹ کے چکر میں اس نے گزار دی ہے, کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتری سوچے اور یہ سوچے کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں, شاید یہ معاملات بھی پھر بہتر ہوں. آج جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہمارے بابو ہیں, وہ بھی اس حکومت سے خوش نہیں ہے, کیونکہ آج وہ نظام چل ہی نہیں رہا کہ موجے مارو کھاؤ پیو ہو. وہ کہتے ہیں نا, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. یہ والا معاملہ نہیں. عمران خان کی حکومت پر آج اگر آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کی ذات پر آج بھی انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا. کیا اس کی ذات پر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی فیملی کے فائدے کے لیے ملک کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اس نے اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے ملک کو لوٹا ہے؟ اس نے اپنی فیملی کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی ملک کو نقصان پہنچایا ہے؟ تقریباً 2-2.5 سال سے وہ پرائم منسٹر ہے, آج تک وہ اپنے بیوی بچوں کو سیر پر نہیں لے کے گیا کسی ملک میں. کبھی لے کے گیا ہے؟ بندہ 2.5 آنے کی نوکری لگ جائے, عام سی عہدہ مل جائے تو وہاں کا ڈاؤن بن کے پھرتا ہے. اپنے فیملی, اپنے رشتہ دار, دوست عزیز ہر جگہ ٹھوک دیتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. کہتا ہے جی ابھی تو مزہ آیا, اتنی محنت کے بعد میں اس عہدے پر پہنچا ہوں. تو یہاں 22 سال بعد ایک بندہ اسٹرگل کر کے آتا ہے تو وہ کام کر رہا ہے, نہ وہ بیوی بچوں کو گھما رہا ہے, نہ دوسرے ملکوں میں خود اپنی انجوائمنٹ کے لیے چھٹیاں گزارنے جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے؟ تو اس کی ذات پر آج بھی کوئی سوال نہیں ہے, کوئی انگلی اس کی ذات پر نہیں اٹھتی کہ اس نے اپنے کھانے کے لیے, اپنے کھاؤ پروگرام کے لیے, اپنی لوٹ مار کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنی عیاشی کے لیے اس نے ملک کو کوئی نقصان دیا ہو. اگر اس نے ملک کو نہیں دیا تو یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک کے لیے پھر تھوڑی قربانی اگر دینی بھی ہے تو ہم سب کو دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ, غلطیاں بھی ہم کرتے رہیں اور سارا کچھ ایک دم سے اوپر سے بندہ آیا لدائن کا چراغ لے کے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی تو ریاست مدینہ بننے کے لیے بھی نا پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں. ابھی ہم پہ تو وہ وقت ہی نہیں آیا. اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو نیک کاموں میں اور ملک کی بہتری کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں ان میں کامیابی نصیب فرمائے, خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.